کروڑوں درود حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہل بیت پر۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، مجھے ناچیز کو اعظم حسین کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ محبوب خدا ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، امام الانبیاء ہیں، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں کہ جس دن کسی نبی پیغمبر کی بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو کر سفارش کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ آپ کی شان اتنی ہے کہ اگر لکھنے کی بات کی جائے تو دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شان مصطفیٰ کوئی ہستی جانتی ہے وہ رب کعبہ کی ذات ہے، اور اگر کوئی ہستی شان خدا جانتی ہے تو وہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ اور آج کا ہمارا یہ بیان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شیطان کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور اس سے ہونے والے سوالات کے بارے میں ہے۔ لہذا ثواب کی نیت سے یہ تمام بیان آخر تک ضرور سنیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس ہونے والی ملاقات کے احوال سے آگاہ کریں، یہ بتانا بھی ضروری ہے، جب رب کعبہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، فرشتوں اور شیطان کو آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ تعظیمی کرنے کو کہا تو یہ انکاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لعین کو لعنت کے توق کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ چونکہ شیطان کے جنت سے نکلے جانے کی وجہ حضرت انسان ہوا، تو اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، کہ جس کی وجہ سے ان پر نہایت دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب شیطان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بدبخت، یہ بتا کہ بنی آدم کے کون سے عادات تجھے اور تیرے لشکر کو گمراہ کرنے میں معاونت کرتے ہیں؟ تو شیطان ملعون نے جواب دیا کہ جب ہم بنی آدم کو کنجوس، بخیل، بدخواہ، سرکش اور جلد باز پاتے ہیں تو اسے جپٹ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ تمام عادات جمع ہوتی ہیں تو ہم اس کا نام شیطان مرید یعنی سرکش رکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے پروردگار کے پاس سفارش کریں کہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری حاجت بار لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر کیا سجدہ کروں گا؟ پھر شیطان نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، تم نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے۔ تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصہ کے وقت مجھ کو یاد کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگ و پوست میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، جہاد و غزوات کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے بال بچے، بیوی اور گھر والے یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جہاد سے باغ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو،
کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیغمبر ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان ملعون کھڑا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کم بخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے ہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے عرض کیا تاکہ آپ مجھ سے حسب منشا کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا کہ اے ملعون، میری امت کو نماز باجماعت سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز باجماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے تپ مہلکہ گھیر لیتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تو ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا کہ ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا کہ رات سے میں کلے کی طرح آگ میں پگھلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے جبکہ وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ عرض کیا جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹیں۔ اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں لی گئی معلومات تفسیر روح البیان، کتاب شیطان کی تاریخ اور مشہور ویب سائٹ جاوید چودھری سے لی گئی ہیں۔